اور پھر میرے آقا فرماتے ہیں، اللہ کے سچے رسول فرماتے ہیں، فقیہ ابو اللہ سمرقندی اس حدیث کو لکھ رہے ہیں، حوالہ بھی نوٹ کرتے جائے، ایسے نہیں سمجھے کہ میں یوں ہی کہہ رہا ہوں، یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں۔ اتنے بڑے فقیہ امام الفقہاء فقہ حنفی کی جب تاریخ مرتب ہوتی ہے تو فقیہ ابو اللہ سمرقندی کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ وہ عظیم ہستی فقیہ ابو اللہ سمرقندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمانے لکھ رہے حدیث پاک کہ 3 دن کی عمر 3 سال میں بدل جاتی ہے، اور کبھی خدمت زیادہ ہوتی ہے تو 3 سال 30 سال تک پہنچ جاتے ہیں۔ اور اگر کوئی اپنے ماں باپ کو ستاتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے، دل دکھاتا ہے، اذیت پہنچاتا ہے، اور اس کی عمر 30 سال ہوتی ہے تو اللہ 30 سال کو گھٹا کے کبھی 3 سال کر دیتا ہے، اور بدتمیزی کرتا ہے تو وہ 3 سال بھی 3 دن میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور انسان جلدی دنیا سے چلا جاتا ہے۔ غور فرمائیے، آج کے لڑکے بوڑھے ماں باپ کو گھر کا کچرا سمجھتے ہیں، ان کو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ علماء آ جائے، مشائخ آ جائے، سادات آ جائے، بزرگ آ جائے، ان کے ہاتھ چومنے کے لیے ہزاروں کی بھیڑ جمع ہوتی ہے۔ اچھی بات ہے، ہم منع نہیں کرتے، بالکل منع نہیں۔ چومو سیدوں کے ہاتھ برکت ملے گی، چومو علماء کے ہاتھ برکت ملے گی، چومو پیروں کے ہاتھ برکت ملے گی، لیکن ان علماء کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، کسی بھی بزرگ کا ہاتھ چومنے میں وہ برکت نہیں ہے جو تمہارے ماں باپ کے ہاتھ چومنے میں برکت ہے۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ ان بڈھے ماں باپ کو جو تم نے گھر کا کچرا سمجھا ہے، تمہارا سب سے بڑا مرشد تمہارے ماں باپ ہیں۔ تمہارے لیے کوئی دعا کر دے، اگر امین القادری دعا کر دے، یہ بزرگ لوگ دعا کر دے، اللہ چاہے تو دعا رد کرے، اللہ چاہے تو دعا کو قبول کر لے، اللہ کی مرضی پر ہے۔ اللہ سے کوئی پوچھنے والا ہے؟ جب وہ یوسف علیہ السلام کے خواب کو پورا کرنے میں 50 سال لگا، 50 سال گزار بے نیاز ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کا اثر ظاہر کرنے میں 50 سال لگا، اس کی اپنی شان ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ میرے لوط کی قوم پر عذاب نازل نہ فرما، تو اللہ کہتا ہے ابراہیم تو میرا خلیل ضرور ہے، تو میرا پیارا ہے، لیکن اس کی قوم کے لیے دعا نہیں کرنا، لوط کی قوم کے لیے دعا نہیں کرنا، میں نے عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ابراہیم خلیل جیسے کو دعا کرنے سے روک دیا جاتا ہے۔ دنیا میں 2 ہی ہستیاں ہیں جس کی دعا رد نہیں ہوگی۔ نمبر 1 سید الانبیاء کی دعا امت کے لیے، حضور کی دعا امت کے لیے۔ میرے نبی جب اپنی امت کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ رد نہیں کرتا۔ عنایت کا جوڑا، اجابت کا صحرا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد۔ سبحان اللہ، سب کی دعائیں اجابت تلاش کرتی ہیں اور میرے نبی کی دعا کو اجابت ڈھونڈتی نظر آتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جس کی دعا کے لیے اجابت جھک جاتی ہے اس کو دعائے محمد رسول اللہ کے۔ سبحان اللہ، یہ حضور کی دعا ہے، مگر وہی رسول فرماتے ہیں، آقا فرماتے جیسے مفہوم حدیث ہے، آقا فرماتے جیسے مجھ محمد کی دعا میری امت کے حق میں رد نہیں ہوتی، ویسے ماں باپ کی دعا ان کی اولاد کے حق میں رد نہیں ہوتی۔ اتنی قیمتی دعائیں چھوڑ کر کے کہاں بھٹکتے ہو؟ ماں باپ کی دعاؤں نے کسی کو ولی بنایا، ماں باپ کی دعاؤں نے کسی کو مالدار بنایا، ماں باپ کی دعاؤں نے کسی کو کتنی بلندی پہ۔ حضرت اویس کرنی جو اویس کرنی بنے، یہ ماں کی دعا کی برکت ہے۔ مخدوم ماہمی جو مخدوم بنے، ماں کی دعا کی برکت ہے۔ بایزید بستانی جن کے لیے حضرت جنید بغدادی کہا کرتے تھے کہ بایزید کو ولیوں میں وہ مقام حاصل ہے جو جبریل کو فرشتوں میں مقام حاصل ہے۔ یہ مقام حضرت بایزید بستانی کو کیسے ملا؟ ماں کی دعا کی برکت سے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ ارے جن ماں باپ کی دعا سے ولایت مل جاتی ہے ان ماں باپ کی دعا سے روزی نہ ملے گی؟ روزی کے لیے بھٹکتے ہو، سب سے دعا کروا رہے ہیں،
پنڈوا شریف جا رہے ہو دعا کروا رہے ہو، کچوڑا شریف جا رہے ہو دعا کروا رہے ہو، مالرا شریف جا رہے ہو دعا کروا رہے ہو، اجمیر شریف جا رہے ہو دعا کروا رہے ہو، سب جگہ جاؤ، کہیں منع نہیں ہے، لیکن تمہارے گھر میں جنت ہے۔ سبحان اللہ، تمہارے گھر میں محسوس کرو، اللہ نے جنت تمہارے گھر میں اتاری ہے۔ تم تو ہرن کی طرح کر رہے ہو، جیسے ہرن کی ناک میں مشک ہے اور وہ پورا جنگل گھوم رہی ہے، کدھر ہے خوشبو، کدھر ہے، وہ پاگل ہوئی ہرن۔ سب جگہ جاؤ، لیکن پہلے اپنے ماں باپ کے قدموں پہ گرو، ان سے دعا لو۔ کسی خوبصورت سے خوبصورت انسان کو دیکھ کر وہ ثواب نہیں ملتا جو ماں باپ کے جھگلی پڑے ہوئے چہروں کو دیکھ کر ملتا ہے۔ سبحان اللہ، میرے آقا فرماتے ہیں جو ماں باپ کا چہرہ دیکھے اللہ اسے مقبول حج کا ثواب عطا بے فرمائے۔ شک، بس بات سمیٹ کو ختم کرتے ہوئے اس کروں، اگر کچھ بننا چاہتے ہو ماں باپ کے ساتھ اچھا سنو۔ ہم آئلہ محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر کسی کو چڑھانے کے لیے کہتے ہو تو تمہاری حد تم جانو، تمہارا کام جانو، لیکن جس دل میں رسول اللہ کی محبت ہے، جو عاشق رسول ہے، وہ ماں باپ کا کبھی غدار نہیں ہو سکتا۔ جی، عاشق رسول کی پہچان ہے کہ وہ ماں باپ کا وفادار ہے۔ حضرت بلال کو دیکھو، عاشق رسول ماں کے کیسے وفادار، حضرت علی سے کرنے کو دیکھو، ماں کے کیسے وفادار، حضور غوث العظم دستگیر کو دیکھو، ماں کے کیسے وفادار۔ ماں نے ایک جملہ کہہ دیا گھر سے نکلتے ہو، پوری زندگی اس پہ عمل کیا۔ اور ہمارے نبی ماں سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ ہمارے نبی کو نبی یہ امی کہتے ہیں۔ ہمارے نبی کا لقب کیا ہے؟ نبی یہ امی۔ اب لوگ اس پہ دھوکہ کھا گئے، کہنے لگے وہ تو ان پڑھ ہے۔ ارے پاگل، جو ان پڑھ ہوگا وہ کائنات کو کیسے پڑھائے گا؟ سبحان اللہ، کبھی کسی ان پڑھ کو پڑھاتے بھی دیکھا ہے؟ ان پڑھ کو پڑھنے کی ضرورت ہے، پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سبحان اور حضور فرماتے بعثت معلما، کہ میں تو معلم بنا کر بھیجا گیا۔ سبحان اللہ، سب آ کر معلم بنے ہیں اور حضور بنا کر بھیجے گئے۔ سبحان اللہ، بے شک، میرے امام کہتے ہیں ایسا امی کس لیے منت کشے استاد ہو، ایسا امی کس لیے منت کشے استاد ہو، کیا کفایت اس کو اقرا ربک الاکرم نہیں؟ جس کو اللہ نے پڑھا کے بھیجا ہو اس کو استاد کی ضرورت کیا ہے؟ سبحان اللہ، نبی کو ان پڑھ کہنے والا جاہل ہے۔ بے شک، نبی ان پڑھ نہیں ہے، نبی تو پڑھانے آئے، نبی تو، یہ میرا عنوان نہیں لیکن بات آئی تو عرض کروں، ایک ان پڑھ ہے، اس کو اسٹیج پہ بلا کر بولو پڑھو تو لوگ کیا کہیں گے؟ مولوی صاحب پاگل ہوئے ہو، ان پڑھ کو پڑھو بولنا یہ جہالت ہے۔ صحیح ہے کہ نہیں؟ ایک آدمی ہے جو تقریر کرنا نہیں جانتا، اس کو اٹھا کے بولو تقریر کرو، بولے مجھے آتی نہیں۔ ظلم نہ کرو مجھ پہ، میں تقریر کرنا نہیں جانتا۔ ایک آدمی نعت پڑھنا نہیں جانتا، اس کو نعت پڑھو، لیکن آپ پاگل پہ زبردستی مجھ سے کیا کام لے رہے؟ سنار کا کام لوہار نہیں کرتے، لوہار کا کام سنار نہیں کرتے، ایسے ہی۔ اب نبی پر جو پہلی آیت آئی، نبی پر پہلی آیت کون سی آئی؟ اقرا، مطلب پڑھو۔ جو ان پڑھ ہو اس کو اللہ پڑھنے کے لیے کیسے کہے گا؟ بتائیے، اقرا بتا رہی ہے کہ نبی ان پڑھ نہیں تھے، جبریل کے آنے سے پہلے انہیں پڑھا لکھا کر کے بھیجا گیا۔ سبحان اللہ، وہ تو معلم بن کر کے آئے تھے نا، انہیں معلم تو بہرحال بحث دوسری طرف جا رہی ہے، لیکن میں کیا کہہ رہا ہوں، حضور کا لقب ہے امی، اور اس کے بہت سے معنی ہیں۔ امی کا ایک معنی بے پڑھے کائنات کو پڑھانے والا، امی کا ایک معنی اللہ کا ڈائریکٹ شاگرد، الرحمن علم القرآن وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما۔ امی کا ایک معنی مکے کا نام ہے ام القرى، مکے کا کیا نام ہے؟ بکہ اس کا نام، مکہ اس کا نام، بلد امین اس کا نام۔
تو مکے کا ایک نام کیا ہے؟ ام القرا. تو جیسے اندور کا رہنے والا اندوری، لکھنؤ کا رہنے والا لکھنوی، تو جو ام القرا میں رہتا ہے اس کو کیا کہیں گے؟ امی. یعنی ام القرا کا رہنے والا. تو نبی امی ہے نا، حضور مکے میں پیدا ہوئے، ام القرا میں پیدا ہوئے. لیکن امی کا ایک معنی اور سن لیں جو مفسرین نے بیان کیا، اور اس پہ بات پوری ہوتی ہے. توجہ کریں. ام ماں کو کہتے، ماں کو کہتے، اور امی ماں والا ہے. امی مطلب ماں والا. اب ماں والے تو سبھی ہیں. آپ کا دھیان ہے تو میں بات کروں گا، ورنہ بات صحیح ہو گئی ہے نا. تو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں توجہ. یہ اس عنوان، یہ اس محفل کی اختتامی گفتگو ہے، لیکن دھیان سے سنیں. ہمارے نبی کا آپ نے بہت کچھ سنا سیرت کا. یہ پہلو بھی سنیں حضور ماں سے کتنی محبت کرتے. حضور کو امی اس بنیاد پر بھی کہا گیا ماں والا. ماں والا مطلب ارے سبھی ماں والے. بن ماں کا کون ہے؟ بن باپ کا تو کوئی ہوا ہے، بن ماں کا آدم و حوا کے سوا کوئی نہیں ہوا. ہاں ماں سے ہوئے. تو ماں والے تو سب ہے. تو ماں والے کا مطلب کیا؟ اصل میں جس کو جس سے زیادہ رغبت اور محبت کرتے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں، جس کو علم سے زیادہ محبت تو کیا کہتے ہیں؟ جو رات بھی علم میں گھسا رہتا ہوتا ہے یہ علم والا ہے. جو تقوی میں بہت زیادہ ڈوبا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ تقوی والا ہے. جو انسان جس سے رغبت رکھتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ وہ والا ہے، یہ وہ والا ہے. تو جب نبی کو سب سے زیادہ ماں سے پیار کرتے دیکھا تو لوگوں نے کہا یہ نبی یہ امی ہے، یہ نبی تو ماں والا ہے. سبحان اللہ. اب نبی نے ماں سے کتنا پیار کیا اب اس کو سن لیجیے. ٹائم میرا پورا ہوا لیکن اجازت ہے میں بتاؤں تو اس پہ نبی نے ماں سے کتنا پیار کیا. نبی نے ماں سے کتنا پیار کیا. ایک مرتبہ صحابہ کرام کے درمیان حضور تشریف فرما تھے. اللہ کے رسول جلوگر تھے. ایسے میں ایک بوڑھی عورت بڑی بھی لکڑی ٹیکتے آئی. اس کی کمر ہلکی سی جھک چکی تھی، اس کے بدن پہ کمبل تھا. اللہ کے رسول نے اس کو دیکھا، صحابہ کو چھوڑ کے اٹھ کے کھڑے ہو گئے. آقا صحابہ کو چھوڑ کے اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور اس بڑی بی کے پاس، بڑھیا کے پاس جا کر کے بیٹھے اور اس کے لیے اپنی کمبل بچھائی اور اس کو کمبل بچھا کے اپنی کمبل پہ بٹھایا. صحابہ نے یہ منظر دیکھا. ہائے ہائے کیا خوش نصیب خاتون ہے جس کے لیے رسول رحمت اپنی چادر بچھا رہے اور اپنی چادر کو اس کو بٹھا رہے اور غور سے اس کی باتیں سن رہے. اور جب تک وہ باتیں کرتی رہی حضور اس کی باتیں سنتے رہے. وہ کھڑی ہو گئی تو اللہ کے سچے رسول بھی کھڑے ہو گئے. جب وہ جانے لگی تو صحابہ نے پوچھا ہمارے ماں باپ آپ کے قربان، اے کریم بندہ پرور آقا یہ کون خوش نصیب خاتون ہے جس پر اتنا کرم ہو رہا ہے؟ آقا فرماتے ہیں یہ میری دودھ پلانے والی ماں حلیمہ سعدیہ ہے. یہ میری دودھ پلانے والی ماں حلیمہ سعدیہ ہے. تب لوگوں کو احساس ہوا کہ دودھ پلانے والی ماں کا اتنا احترام ہے. اگر حقیقی ماں سیدہ آمنہ سامنے آتی تو رسول اللہ ان سے کتنا پیار کرتے، ان سے کتنی محبت کرتے. جب دودھ پلانے والی ماں کا احترام یہ ہے، اللہ اکبر، جو ماں آمنہ تھی حلیمہ سعدیہ نے تو دودھ پلایا لیکن حقیقی ماں حضرت سیدنا آمنہ تھی. سیدہ آمنہ پاک سے کتنا پیار تھا. حضور بار بار کہتے تھے آج مجھے میری امی سیدہ آمنہ کی یاد آ رہی ہے. اور حضور ماں کا ذکر کر کے رو پڑتے، کہتے آج مجھے میری امی سیدہ آمنہ کی یاد آ رہی ہے. اور حضور کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے اس لیے کہ رسول اللہ کی عمر مبارک ابھی صرف 6 سال کی تھی کہ رسول پاک کی امی جان دنیا سے تشریف لے گئی. اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے سیدہ آمنہ کو ان کی قبر میں دفن کیا. حضور نے اپنے ہاتھوں سے دفن کیا. آپ جانتے ہیں اپنی ماں سے کتنا پیار تھا. بار بار ذکر کرتے تھے. حج پہ گئے تو حج کو جانے سے پہلے ماں کے مزار پہ تشریف لے گئے، ماں کی قبر پہ تشریف لے گئے. ذرا غور کیجئے، حج کو جانے سے پہلے ماں کے مزار پہ جا رہے ہیں، ہجرت کے وقت ماں کے مزار پہ جا
رہے ہیں. اللہ اکبر. اور موقع پر بار بار حضور ماں کے مزار پہ تشریف لے گئے. سیرت کی مختلف کتب کے اندر موجود ہے اور اکثر ماں کا ذکر کرتے. میری ماں تو ایسی تھی, میری ماں تو ایسی تھی. حتیٰ کہ سیدہ فاطمہ کو دیکھ کے کہتے, فاطمہ تو میری ماں جیسی دکھتی ہے, تو ام ابیہا ہے, تو میری ماں کی طرح ہے. یعنی تجھے دیکھ کر میری ماں مجھے یاد آتی ہے. آئیے میں آپ کو بتاؤں نبی کی امی جان کیسی تھی, نبی کی امی جان کے ساتھ نبی کا تعلق کیا تھا. آج اپنے ماں باپ سے دور ہونے والوں, اللہ اکبر, دوستوں کے ساتھ گھنٹوں بیٹھتے ہو, اس کے ساتھ گھنٹوں بیٹھتے ہو, اس کے ساتھ گھنٹوں بیٹھتے ہو. ماں باپ ترس جاتے ہیں. 24 گھنٹے میں ایک بار بھی اپنے ماں باپ کی خیریت پوچھتے ہو. ماں باپ ترستے ہیں, میرا بیٹا آئے گا, میرے پاس بیٹھے گا, میری خیریت پوچھے گا. نہیں نہیں, آج کل کے بچوں کو ماں باپ کے پاس بیٹھنے کا ٹائم نہیں ہے. کتوں کے ساتھ کھیلنے کا تو ٹائم ہے, بلیاں پالنے کا تو ٹائم ہے, چڑیوں کو وقت دینے کا ٹائم ہے. اللہ اکبر, جانوروں کے ساتھ دل بہلانے کا ٹائم ہے. وہ ماں باپ جو تمہاری جنت ہے, خدمت کرو تو جنت ہے, توحید کرو تو وہ تمہاری جہنم ہے, ان کے پاس بیٹھنے کا وقت نہیں. ان کے پاس بیٹھو, انہیں ٹائم دو, ان کی خوشی حاصل کرو. آؤ نا ذرا دیکھتے ہیں رسول رحمت امی سے کتنا پیار کرتے ہیں. بلکہ ایک بات بتاؤں, اب جب بھی امی کو امی کہنا, اس نیت سے کہنا کہ میں اپنی ماں کو امی اس لیے کہتا ہوں کہ میرے نبی نے اپنی ماں کو امی کہا, یعنی کہ میری ماں, میرے نبی نے اپنی ماں کو ماں کہا, اس لیے ہم ان کو امی کہتے ہیں. اللہ اکبر, کتنا پیار ہے نا نبی نے, اللہ اکبر, کس قدر ماں سے پیار کیا. ابھی اللہ کے رسول علیہ السلام کی عمر مبارک 5 یا 6 سال کی تھی. حلیمہ سعدیہ کے گھر سے حضور علیہ السلام اپنی امی جان کے پاس آئے. ماں میں اور بیٹے میں بڑا پیار تھا, بہت خوبصورت تھی حضور کی امی جان, بہت چھوٹی عمر میں دنیا سے چلی گئی. ایک دن حضرت سیدہ آمنہ نے میرے آقا سے کہا, بیٹے تم نے اپنے ابا کی زیارت نہیں کی, تم نے تمہارے ابو کو نہیں دیکھا, میرا دل یہ چاہتا ہے کہ ایک مرتبہ میں تمہارے ابو کی مزار کی تمہیں زیارت کرا دوں, تو چلو میں تمہیں لے جاتی ہوں. اور اپنے سسر سیدنا عبد المطلب سے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے بیٹے کو حضرت عبداللہ کے مزار پہ لے جاؤں. میرے بیٹے نے باپ کی شکل تو نہیں دیکھی, کم سے کم باپ کا مزار تو دیکھ لے. اللہ اکبر. اور رسول اللہ کے ابو جان کا مزار جو ہے وہ مدینہ منورہ میں ہے, مدینہ شریف میں, کیونکہ ان کے ابو جان بہت بڑے تاجر تھے. رسول پاک کے ابو جان سیدنا عبداللہ بہت بڑے تاجر تھے, تو وہ تجارت کے لیے گئے اور راستے میں بیمار پڑ گئے. تو ان کے ابو کا ننیال پڑتا تھا مدینہ شریف, اس کا پرانا نام یثرب ہے, لیکن ہم اس کو یثرب نہیں کہتے, ادب کی وجہ سے مدینہ منورہ کہتے ہیں, مدینہ شریف کہتے ہیں. خالص مدینہ مدینہ بھی نہیں کہتے. جب بھی مدینہ منورہ کا نام لو تو مدینہ شریف کہو, مدینۃ المنورہ کہو, طیبہ پاک کہو, اس کو خالص مدینہ مدینہ نہ کہا کرو بلکہ مدینہ شریف کہا کرو. فتاوی رضویہ میں سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ہمیں تلقین کی, مدینہ شریف کہو, بغداد شریف کہو, اجمیر شریف کہو. جس زمین پہ بزرگ لوگ رہتے ہیں, لوگ اگرچہ مذاق اڑانے دو, دیوانوں کا مذاق نہ اڑائیں گے تو کس کا مذاق اڑائیں گے. ہم عشق کے بندے ہیں, اس لیے لوگوں کو دیکھ کر کے جو ہے وہ بات نہ بدلو. میں تو اجمیر شریف جاتا تھا اور ٹی سی پوچھتا تھا کہ کہاں جا رہے ہو, تو میرے دوست لوگ شرم کی وجہ سے کہتے تھے کہ یار یہ ٹی سی مسلمان نہیں ہے, اجمیر کہہ دو. میں نے کہا کسی مسلمان اور غیر مسلم کی وجہ سے ہم اپنی بولی کیوں بدلے, اجمیر شریف کہو تاکہ وہ بھی اجمیر شریف کہے. یاد رکھیے کہ کسی کو دیکھ کر اپنی بولی نہیں بدلنا, ہم اپنی نسبتوں کا خیال کریں. مذاق اڑانے کا تو فکر چھوڑ دو, اس لیے کہ دیوانوں ہی کا مذاق اڑایا جاتا ہے, لیکن دیوانہ کبھی فکر نہیں کرتا کہ مجھے لوگ کیا کہیں گے. عشق والوں کا مذاق ہمیشہ اڑایا گیا, ابھی بھی اڑایا جا رہا ہے, آگے بھی اڑایا جاتا رہے گا, لیکن عاشقوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا. منافقوں نے صدیق اکبر کے عشق کا مذاق نہ اڑایا, فاروق اعظم کے عشق کا مذاق نہ اڑایا. بہرحال تو ہم مدینہ منورہ کو مدینہ منورہ کہتے, یثرب نہیں کہتے. تو مدینہ منورہ میں حضور کے پیارے پیارے ابو جان سیدنا عبداللہ کا وصال ہو گیا اور وہیں پر آپ کو دفن کیا. اور اس کے بعد بتاؤں, آج سے چند سال پہلے جب مسجد نبوی کی توسیع ہونے لگی تو رسول اللہ کے ابو جان کا مزار مسجد کے اندر آ رہا تھا, تو سعودی حکومت نے یہ فیصلہ کیا
کہ رسول اللہ کے ابو جان کا مزار نکال کر کے جو ہے وہ جنت البقیع میں جو ہے وہ منتقل کر دے، تو بڑے بڑے علماء اور مفتیوں کو جو ہے ان کی موجودگی کے اندر رسول اللہ کے ابو جان کی قبر کو کھولا گیا، اور قبر کو کھول کر کے ان کے جسم کو نکالا گیا۔ مفتی اعظم مصر کا بیان ہے کہ اتفاق سے میں بھی اس وقت موجود تھا، تو میں نے دیکھا جب رسول اللہ کے ابو جان کا مزار جو ہے وہ رکھا گیا ہے اسٹیچر پہ لا کر کے، تو میں نے دیکھا اتنے خوبصورت تھے، زیادہ عمر نہیں تھی، ابھی چہرے پر داڑھی کے بال نکل رہے تھے۔ میں نے سوچا کہ میں نے رسول اللہ کے ابو جان کو تو جو ہے وہ ان کی حیات میں نہیں دیکھا، ذرا ان کے جسم کو ہاتھ لگا کر ٹچ کر کے برکت حاصل کروں۔ تو کہتے جب میں نے ٹچ کیا تو جیسے زندوں کو ٹچ کرتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے خون ہٹ جاتا ہے، پھر واپس سے خون واپس آ جاتا ہے، تو 1400 سال کے بعد بھی رسول اللہ کے ابو جان کے جسم کو ٹچ کیا گیا تو کہا ریشم سے زیادہ نرم لگ رہا تھا جسم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ نبی کے ماں باپ کو کافر کہنے والوں کو سمجھ میں آنا چاہیے کیا کافروں کا جسم بھی 1400 سال تک کے قبر میں محفوظ رہتا ہے، اور مولوی تیری جسم کو قبر کی ہڈیاں مٹی کھا جائے گی۔ کتنے لوگ ہیں جو مٹی میں مل گئے، لیکن نادان یہ نہیں دیکھتا ارے تو تیرا باپ مولوی ہو کر کے تیری قبر میں ہڈیاں پگھل گئی اور پگھل جائے گی، لیکن میرے نبی کے ابو جان کے جسم کو دیکھ 1400 سال کے بعد بھی جسم صحیح سلامت ہے۔ کیا کافر ایسے ہوتے؟ کافروں کے جسم بھی صحیح سلامت ہوتے؟ ارے پاگلوں، چوروں کے یہاں ولی پیدا نہیں ہوتا، چوروں کے یہاں ولی پیدا نہیں ہوتا، جواریوں کے یہاں ولی پیدا نہیں ہوتا، تو کافر کے گھر میں اللہ کا محبوب کیسے پیدا ہوتا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ارے جب غوث پاک جیسے سید الاولیاء کو پیدا کرنا ہوا تو صالح کے گھر میں سید الاولیاء پیدا نہیں ہوا، بلکہ سید الاولیاء صالح نہیں ابو صالح کے گھر میں پیدا ہوا۔ جب سید الاولیاء کے لیے صالح نہیں چلتا بلکہ ابو صالح چاہیے، جب غوث پاک کے والد کے لیے اتنے متقی کا انتخاب کیا گیا تو سید الانبیاء کے والد کے لیے کیسے والد کے نعرہ تکبیر، رسالت، نعرہ حیدر۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ باپ ہونے کے اعتبار سے حضرت عبداللہ کی طرح کوئی نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ کسی کا بیٹا غوث ہے، کتب ابدال صحابی ہے، لیکن اے سرکار عبداللہ تم پر میری جان قربان ہے، میری نسل قربان ہے، تمہارا شہزادہ تو اللہ کا محبوب ہے۔ حضرت عبداللہ اور آمنہ وہ ہے، حضرت عبداللہ اور آمنہ وہ ہے۔ توجہ، ارشاد ہے، ارشاد۔ بات بہت الگ سمت میں نکل گئی اور ایسا لگ رہا ہے جیسے ابوا اور گنبد خضرا کی توجہ اس طرف ہو گئی۔ عبداللہ اور آمنہ کو لوگ کیا جانے، عبداللہ اور آمنہ کو لوگ کیا پہچانے؟ جس کو عرش سے سلام آتا ہے، توجہ، جس کو عرش سے سلام آتا ہے وہ خدیجۃ الکبریٰ جس کی بہو ہے، وہ حضرت آمنہ اور حضرت عبداللہ ہے۔ سبحان اللہ۔ جس سیدہ فاطمہ کے لیے قیامت کے دن اعلان ہوگا محشر والو گردنیں جھکا لو، آنکھوں کو بند کر لو، نبی کی بیٹی فاطمہ پلسرار سے گزر رہی ہے، جس کے لیے محشر والوں کی گردنیں جھکائی جائے گی، وہ سیدہ فاطمہ جس کی پوتی ہے، اس کو سرکار عبداللہ اور سرکار آمنہ اپنے نبی کے ماں باپ کے میں سمجھو، بلکہ میں تو لوگوں کو کہتا ہوں جب میری دعا قبول ہونے میں دیر ہوتی ہے تو میں اللہ سے کہتا ہوں واسطہ تجھے نبی کے ماں باپ کا، سبحان اللہ۔ نبی کے ماں باپ نبی کے ماں باپ ہے۔ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں نبی کے والدین پہ بہت باتیں کروں، لیکن میں بس اتنی بات پہ بات پوری کرتا ہوں کیونکہ ٹائم زیادہ ہو رہا ہے اور بہت دیر تک کے سردی کے موسم میں تقریر کرنا لوگوں کی اپنی حاجتیں ہوتی ہے۔ ایک بات سن لے، حضور علیہ السلام کی امی جان سے حضور کو پیار کتنا تھا، تو حضور کی امی جان نے کہا، میں بات پوری کر لوں نا؟ حضور کی امی جان نے کہا، میرے بیٹے، ہائے ہائے ہائے، حضور کو کوئی بیٹا نہیں کہہ سکتا،
پوچھو علماء سے ہیں، وہ سب کے آقا ہیں، لیکن جس کو بیٹا کہنے کا حق ہے وہ سیدہ آمینہ ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ وہ سرکار آمینہ آپ کے قدموں کی بلائیں لیتی ہے دنیا میں کہ آپ ایسی ماں ہے جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں وہ آپ کا بیٹا ہے۔ ہائے کیا شان ہے سرکار کی، اللہ اکبر۔ تو کہا میرے بیٹے میں چاہتی ہوں کہ تمہارے بابا کے مزار پہ تمہیں لے چلوں، اور تمہارے دادا سے اجازت لی۔ 3 لوگ نکلے مکے سے مدینہ شریف چلے۔ اس وقت تو مدینہ شریف نام نہیں تھا، یسرب تھا۔ میں وضاحت اس پہ کرو تو یہ نہ کہے کہ مدینہ شریف نام تو بعد میں پڑا، وہ اس کو نام یسرب۔ تو بہرحال یہ بھی دیکھ لیں، توجہ، نبی کے پہنچنے سے پہلے ابا جا کر آرام کر رہے ہیں کہ تم یہی آؤ گے میرے لاڈلے، سبحان اللہ۔ تم یہی آؤ گے تو ہم اور تم قیامت تک ساتھ ساتھ آرام کریں۔ ہائے ہائے۔ اور جو جگہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں بتائی نبی کے ابا جان کے مزار کی، وہ رسول اللہ کے سرحانے حضور کے کہاں ہے؟ ہاں، پورا بقی قدموں میں سو رہا ہے اور ابا کو سرحانے لگا۔ اب تو وہ منتقل ہو گیا مزار، لیکن بہرحال جو جگہ ہے وہ اس کی نشاندہی کی گئی ہے۔ بہرحال تو حضور کی امی جان نے کہا کہ ہم تمہیں زیارت کریں بابا کی مزار کی طرف۔ اور حضرت ام ایمن یہ حضور کی امی کی کنیز تھی، اصل میں یہ کنیز تھی حضور کے ابو جان کی، لیکن جب وہ حضور کے ابو جان کا وصال ہوا تو یہ کنیز ہو گئی حضرت ام ایمن حضور کی امی کی، اور جب امی کا وصال ہوا تو یہ کنیز مل گئی کس کو؟ حضرت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ام ایمن کا نصیب دیکھو، پہلے کنیز تھی حضور کے ابو جان کی، پھر کنیز بنی حضور کی امی جان کی، پھر کنیز بنی رسول اللہ کی، پھر کنیز بنی سیدہ فاطمہ کی۔ سبحان اللہ۔ یہ ام ایمن بھی ام ایمن ہے، یہ ام ایمن بھی بڑی بڑی شان والی خاتون ام ایمن۔ ہائے ہائے۔ تو بہرحال یہ تینوں قافلہ نکلا اور پھر مکہ شریف سے مدینہ شریف گئے، اور حضور نے اپنے ابو جان کے مزار پر ابو جان کے مزار پہ گئے اپنی زیارت کرانے۔ یہی تو کہوں گا، حضور اپنے ابو جان کو اپنی زیارت کرانے کے لیے گئے۔ حضور کی امی جان نے جو ہے وہ اپنے شوہر کا مزار دیکھا، بہت روئی۔ جوانی کا عالم تھا اور چھوٹی عمر کی، کوئی بڑی عمر نہیں تھی حضور کی امی جان کی، اور جوانی میں بیوہ ہو گئی۔ حضور اپنی ماں کے شکم میں صرف 2 مہینے کے تھے، تب حضور کے ابو جان کا وصال ہو گیا۔ تو بہت بڑی شاعرہ بھی تھی، شعر کہنا جانتی، شعر کہنے کی صلاحیت تھی، تو اپنے شوہر کی شان میں شعر کہنے لگی اور صدمہ تازہ ہو گیا۔ تقریباً 6 سال کے بعد، مثال کے 6.5 سال کے بعد پہنچی تھی، صدمہ تازہ ہو گیا، اور جب مدینہ منورہ سے واپس پلٹنے لگی مکہ شریف کی طرف، تو ابوا کے مقام پر برداشت نہیں ہوا صدمہ، بیماری بڑھ گئی۔ جب بیماری بڑھ گئی تو سرکار آمنہ نے حضرت ام ایمن سے کہا، ام ایمن اب مجھ سے چلا نہیں جاتا، کوئی چھوٹے سے ٹیلے پہ قیام کر لیتے ہیں۔ اور جب چھوٹے سے ٹیلے پہ قیام کے لیے رکے تو وہ ابوا کا مقام تھا، وہاں چادر بچھا دی گئی، پتھر کا سرہانہ امی کے سامنے رکھ دیا گیا، اور حضور اپنی ماں کے پاس بیٹھ گئے۔ حضور کی امی جان حضور کو دیکھتی اور روتی، اس لیے کہ وہ جان رہی تھی کہ یہ میرا آخری دیدار ہے۔ اور حضور کی امی جان کا وصال کی شان سے ہوا، حضور سرہانے بیٹھے اور امی حضور کو دیکھ رہی ہے، اور حضور کو صرف دیکھ نہیں رہی بلکہ حضور کی نعت پڑھ رہی ہے۔ حضور کی پیدائش کے بعد جس نے سب سے پہلے حضور کی نعت لکھی ہے اسے سیدہ آمنہ تھے۔ سبحان اللہ۔ اور کیا نعت لکھی؟ مجھے سب اشعار تو یاد نہیں، جس کو پڑھنا ہے امام قسطلانی کی کتاب میں پڑھ لے، لیکن میں اس کا مفہوم پڑھا ہوں، مجھے وہ اشعار یاد نہیں، کہ وہ کہتی ہے کہ نصیحت کر میرے بیٹے، کبھی بتوں کے قریب مت جانا۔ کیا کہتی؟ کبھی بتوں، یہ مشرک ہے، کافر ہے، کبھی بتوں کے قریب مت جانا، میں تجھے اللہ کے بھروسے سونپتی ہوں، میں تجھے اللہ کے شکر میں کرتی ہوں۔ اور پھر اس کے بعد شعر کہتی ہے ہر نئی چیز پرانی ہو جائے گی۔ شعر ہے اس کے سرکار آمنہ، آپ کو بہت سے نعت وہ یاد ہے، سب سے پہلے جس نے نعت لکھی ہے وہ نبی کی امی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ نعت یاد ہے، یہ نعت یاد ہے، اس وقت آپ کہتے ہو شرم نہیں آتی لوگوں کو؟
ان بزرگوں کو کافر کہتے ہو جو نبی کے ناطے لکھ رہے لوگوں کے لکھنے سے پہلے نبی کی پیاری امی جان تو کہتی ہے ہر نئی چیز پرانی ہو جائے گی، ہر نئی چیز پرانی ہو جائے گی، ہر عروج کو زوال آئے گا، ہر بلندی پستی میں چلی جائے گی، ہر مشہور کو بھلا دیا جائے گا۔ پھر کہتی مگر آمنہ کو کبھی نہیں بھلایا جائے گا، آمنہ کو ہمیشہ یاد کیا جائے گا، آمنہ کا ذکر ہمیشہ باقی رہے گا، کیونکہ میں نے ایسے فرزند کو جنم دیا ہے، اس کی وجہ سے قیامت تک میرا نام زندہ رہے گا۔ میرا بیٹا کوئی معمولی بیٹا نہیں ہے، میرے بیٹے کے ذریعے سے میرا نام اے سرکار ہمیرا، اے ابوا کی ملکہ، ہمارے ماں باپ آپ کے قربان سرکار، بالکل آپ کا نام زندہ ہے۔ یہ گاؤں اس کا نام کیا ہے؟ بھوانی پور لکی بھوانی۔ یہ اس دور میں تھا یا نہیں تھا مجھے نہیں پتا، لیکن آج اس بھوانی کے اندر نبی کی اماں جان کا ذکر ہو رہا ہے، امت میں ابوا کا ذکر ہو رہا ہے۔ آپ نے سچ کہا تھا اے ابوا کی ملکہ، اے میرے نبی کی پیاری امی جان، تمہاری نالین پہ ہمارے ماں باپ قربان، ہماری آل اولاد قربان، ہماری جانیں قربان، ہمارا جسم قربان، ہماری روحیں قربان۔ سرکار آمنہ بالکل آپ کا ذکر زندہ رہے گا، اور امین القادری جیسے لوگ اگر مر جائیں تو بھی اس کے بعد ہزاروں لوگ پیدا ہوں گے جو آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے رہیں گے۔ آپ کہتی ہے میرا نام قیامت تک ہمیشہ زندہ رہے گا کہ میں نے ایسے بیٹے کو جنم دیا ہے جس کے چہرے کی روشنی اللہ اکبر دلوں کو لبھاتی ہے، جس کے چہرے کا نور اللہ اکبر دلوں کو زندگی بخشتا ہے۔ بہرحال حضور علیہ السلام کی امی جان یہ نعت پڑھ رہی ہے اور روتی جا رہی ہے۔ حضور امی کو روتے دیکھ کر خود بھی رو رہے ہیں۔ یہ آخری ملاقات ہے نبی کی اپنی امی جان سے۔ ہائے ہائے ہائے، حضور رو رہے ہیں، امی جان رو رہی ہے۔ ایسے میں روتے روتے ایک آخری ہچکی آتی ہے اور نبی کی امی جان ہچکی لے کر کے ان کی روح نکل جاتی ہے۔ سالٹ لگ گیا، حضور روتے ہیں، امی کو دیکھتے، امی چپ ہو گئی، امی جان چپ ہو گئی۔ تو سرکار اپنی امی کو کہتے امی اٹھو، ابھی تھوڑی دیر پہلے جو آپ کہہ رہی تھی نا کہو، یعنی جو نعت پڑھ رہی تھی اور کہو۔ تو میمن نے سینے سے چمٹا لیا اور چمٹا کے کہا شہزادے تمہاری امی اب دنیا سے چلی گئی ہے، جو دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ بولا نہیں کرتے۔ میں نے سوچا ایمن تم نے منع کیوں کیا؟ تو فوراً میرے دل نے کہا ابھی اللہ کو پردہ منظور تھا، اگر دوسری مرتبہ نبی ماں کو کہہ دیتے ماں بولو تو نبی کی ماں بول پڑتی۔ سبحان اللہ، ارے جب ان کے 11ویں نمبر کے بیٹے کی ٹھوکر سے مردہ زندہ ہوتا ہے کم بسم اللہ ہے، جب میرا غوث مردے کو زندہ کر سکتا ہے اللہ کی عطا سے تو میرے نبی کی شان کیا ہے نا۔ لیکن بہرحال کیا ہوا تو ایمن نے روک دیا، منع کر دیا کہ شہزادے جو دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ بولا نہیں کرتے، ان کو زمین کے اندر دفن کرنا ہوتا ہے، ان کو آرام کے لیے لٹا دیا جانا ہوتا ہے۔ کیا شان ہے سرکار آمنہ کی، نبی نے اپنے ہاتھوں سے 6 سال کی عمر میں اپنی ماں کی قبر کھودی، اپنی ماں کی قبر۔ ہائے یہ ماں کے ساتھ پیار ہے، نبی محبت ہے۔ کسی کی قبر صحابہ نے کھودی، کسی کی قبر اولیاء نے کھودی، کسی کی قبر انبیاء نے بھی کھودی، لیکن سید الانبیاء 6 سال کی عمر میں جس کی قبر اپنے ہاتھ سے کھودتے ہیں وہ ایک خوش نصیب ہستی ہے جسے سیدہ طیبہ طاہرہ نبی کی پیاری پیاری امی جان سیدہ آمنہ کہا جاتا ہے۔ اور پھر جب قبر کھد گئی تو ایمن کی مدد سے رسول اللہ نے اپنی ماں کو اپنے ہاتھوں سے ان کی قبر میں اتارا، اور قبر میں اتارنے کے بعد جب مٹی برابر کر دی گئی تو مٹی برابر کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امی جان کی قبر جب ابا میں بن گئی تو سرکار کا ہاتھ پکڑا اور ایمن نے کہا شہزادے چلو، کیونکہ ایمن کو میرے آقا کی امی جان نے کہا تھا ایمن میری امانت کو سنبھال کر لے جانا، ابا سے سنبھال کے مکے لے جانا اور ان کے دادا کے سپرد کر دینا۔ ایمن نے رسول اللہ کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر کہا چلو، ذرا تصور میں لائے ابوا کی زمین کو، کہا چلو، تو جیسے کہا چلو میرے آقا نے شان معصومیت سے پوچھا ایمن میری امی، میری امی۔ ایمن نے روتے ہوئے کہا شہزادے تمہاری امی اب ہمارے ساتھ کبھی نہیں رہے گی، تمہاری امی اب ہمیشہ یہی رہے گی، تمہاری امی کا مقام یہ، تمہاری امی یہی رہے گی۔ تو ایمن کا بیان ہے، بزرگوں نے فرمایا حضور نے ایمن کا ہاتھ چھڑایا اور ٹیلے کی طرف
کچھ تیزی سے گئے. جب ایمن گئی تو کیا دیکھا؟ حضور ماں کی قبر پہ لپٹ کر رو رہے ہیں. ماں سے محبت تھے، ماں کی قبر پہ لپٹ کے رو رہے ہیں اور موٹے موٹے آنسو قبر پہ نچھاور ہو رہے ہیں. اور سرکار کہتے ہیں امی تمہیں تو پتا ہے نا کہ تمہارے سوا دنیا میں میرا کوئی نہیں ہے اور تم بھی مجھے چھوڑ کر چلی گئی. امی تم بھی مجھے چھوڑ کے دنیا سے چلی گئی. اتنا کہنا تھا ایمن رو پڑی اور رونے کے بعد ایمن کا بیان ہے کہ ایمن نے حضور کو اٹھا کر کے جب لے کر کے گئی تو ایمن کہتی ہے میں جب حضور کو لے کے جا رہی تھی حضور ماں سے محبت اتنی تھی کہ پلٹ پلٹ کر ماں کی قبر کو دیکھ کر روتے جا رہے تھے اور پلٹ پلٹ کر ماں کی قبر کو دیکھ رہے تھے. حتیٰ کہ جب میں نے ان کو اپنی سواری پر اپنی اونٹنی پہ بٹھایا تو میں دیکھتی تھی جیسے وہ ابا سے دور جاتے ویسے پلٹ پلٹ کر دیکھتے. ایسا لگتا تھا ابھی ماں لوٹ کر آئے گی، ابھی ماں لوٹ کر آئے گی. مگر یہ قدرت کا قانون ہے، یہ قدرت کی سنت ہے. جو دنیا سے چلے جاتے ہیں کبھی لوٹ کے نہیں آتے. پھر نہیں پتا کہ ایمن نے رسول اللہ کے آنسوؤں کو کیسے خشک کیا، کیسے پہنچا اور حضور علیہ السلام نے اپنے آنسوؤں کو کس طریقے سے اس پہ صبر کیا. لیکن اتنا ضرور ہے کہ زندگی کے ہر موڑ پہ نبی ماں کو یاد کرتے رہے. ایک بار کا واقعہ ہے کہ مسجد نبوی میں اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے، مغرب کی نماز ہو گئی، عشاء کی نماز کا انتظار ہے. ایسے میں اللہ کے رسول عشاء کی نماز کے انتظار میں، صحابہ بھی انتظار میں ہیں. اور صحابہ کی عادت تھی کہ جب حضور موجود ہوتے تو حضور کے رخ انور کو دیکھا کرتے. وہ جانتے تھے حضور کو دیکھنے سے بڑی کوئی عبادت نہیں. صحابہ حضور کو دیکھ رہے تھے، حضور کی آنکھوں میں چپ کے آنسو آ رہے اور داڑھی شریف پر نچھاور ہو رہے تھے. موٹے موٹے آنسو حضور کی آنکھوں میں تھے. صحابہ نے دیکھا حضور رو رہے ہیں. وہ صحابہ کرام تھے، آقا کی تکلیف کو اپنی تکلیف سے بڑھ کر سمجھتے تھے، حضور کی خوشی کو صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خوشی سے بڑھ کر سمجھتے تھے. سب کچھ قربان تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر. جب آقا کو روتے ہوئے دیکھا صحابہ طرف گئے، حضور کے قریب آئے، حضور کو چاروں طرف سے گھیر لیا. آقا ہمارے ماں باپ قربان آپ پہ، آپ کیوں رو رہے ہیں آقا؟ رونے کی وجہ کیا ہے؟ نوجوانوں بس تصور کرو، آج ماں باپ ان کی قدر کرو. جب یہ نعمت چھین لی جائے گی، ماں باپ جب قبروں میں ہمیشہ کے لیے نیند سو جائیں گے، تم انہیں یاد کرو. حضور نے یاد کیا، تم نہ یاد کرو. انہیں ڈھونڈو گے، تمنا کرو گے کہ خواب میں ان کی زیارت ہو جائے، لیکن اس وقت تو خواب میں بھی وہ نہیں دکھیں گے. آج ستا لو جتنا ستا رہے، کل خواب کو بھی ترس جاؤ. آج ان کو راضی کر لو، آج ان کو راضی کر لو. وقت ہے، نعمت ہے. ان کی موت کی تمنا مت کرو، ان کی لمبی عمر کی دعا کرو. ان کے ہاتھوں کو چومو، انہیں اچھے اچھے کھانے کھلاؤ، انہیں اچھے اچھے کپڑے پہناؤ، ان کو اپنے قریب رکھو، ان کے قریب رہو، ان پہ سب کچھ قربان کرو. ایک دن تم یاد کرو گے وہ نبی جس کا سر درد کرتا ہے تو اللہ لامکہ پہ بلا کے اپنا دیدار کراتا ہے. وہ رسول رو رہے، چپ کے رو رہے، خاموش آنسوؤں سے رو رہے. صحابہ پوچھتے آقا کیوں رو رہے؟ رونے کی وجہ کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، آج مجھے میری امی حضرت آمینہ کی یاد آ گئی. آج مجھے میری امی یاد آ گئی. ہائے میری امی. پھر میرے آقا نے جب کہا مجھے میری امی یاد آ گئی، کیا وہ دردناک لمحہ رہا ہوگا. رسول اللہ کی روتی ہوئی آنکھیں اور حضور کے لبائے اقدس سے جب یہ جملے نکلے ہوں گے میری امی مجھے یاد آ گئی. ہائے میری امی. آبا رو پڑے کہ آنکھوں میں آنسو آ گئے. کیا وہ خوش نصیب ماں ہے جس کو اللہ کا رسول یاد کر کر کے رو رہا ہے. صحابہ کرام حضور کے ساتھ رو پڑے اور میرے آقا کہتے کاش، دیکھو حضور کہتے کاش آج میری امی ہوتی اتنا اچھا ہوتا، آج میری ماں ہوتی اتنا اچھا. حضور کو ماں کیا، حضور کو ماں کیا. جس کو اللہ نے زندگی اور موت کا اختیار دیا، اس نبی کو ماں کی یاد آئی، ہمیں بھی آئے گی. دعا کرو اللہ اپنے ماں باپ کو لمبی عمر دے، ان کی خدمت کرو، انہیں خوش کرو. ماں باپ خوش ہیں
اللہ خوش, ماں باپ ناراض ہے, اللہ ناراض. جو اولاد ماں باپ کا دل دکھا کے ان کو ناراض کرے, آقا نے فرمایا اللہ تو ان کی نمازیں بھی قبول نہیں کرتا, عبادتیں بھی قبول نہیں کرتا. آؤ تو حضور فرماتے ہیں آج مجھے میری امی کی یاد ہے. سب صحابہ رو پڑے. پھر آقا کہتے ہیں کاش آج میری امی ہے اتنا اچھا ہوتا. یہ کہہ کے حضور رو پڑے, سب رو پڑے, دیر تک روتے رہے. جب روتے روتے افاقہ ہوا تو صحابہ کرام سے میرے آقا نے کہا اے میرے صحابہ, کاش اگر آج میری ماں حیات ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا, اور میں تمہیں نماز پڑھا رہا ہوتا. اب حضور کی تمنا دیکھیں, میں تمہیں نماز پڑھا رہا ہوتا, میں تمہیں نماز پڑھا رہا ہوتا. یہ نبی کی نماز ہے, نماز پڑھانے والے کی نماز ہے, جانے نماز کی نماز ہے, جانے ایمان کی نماز ہے. آقا کہتے کاش میری امی حیات ہوتی, میں تمہیں نماز پڑھا رہا ہوتا, اور میری ماں کو میری حاجت ہوتی, اور میری ماں مجھے پکارتی میرے بیٹے محمد, میری ماں کو میری حاجت ہوتی, میری ماں کو میری حاجت ہوتی, اور میری ماں مجھے کہتی میرے لال, میرے بیٹے محمد ادھر آؤ. میں نماز کی حالت میں ماں کی آواز کو سنتا. جب میری ماں مجھے پکارتی تو میں ماں کی آواز پر نماز چھوڑ دیتا. سبحان اللہ, میں میری ماں کی آواز پر نماز چھوڑ دیتا, اور نماز چھوڑ کر لبیک یا امی کہتے ہوئے اپنی ماں کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا. یہ میرے آقا نے اپنی ماں سے محبت کا اظہار کیا. آپ سے میں پوچھتا ہوں, آقا کہہ رہے کہ میری ماں مجھے اگر نماز میں بلاتی تو میں نماز چھوڑ کر چلا جاتا. اور آج ہمارا کیا حال ہے؟ ماں کہہ رہی ہے دوا تو پیسے نہیں تو ڈانٹ لے. ماں کہہ رہی ہے تو اپنی پسند کی شادی مت کر. باپ کہہ رہا ہے تو اپنی پسند کی شادی مت کر, وہ لوگ اپنے معیار کے نہیں ہیں, وہ اچھے لوگ نہیں ہیں. تو کہتے ہو میں تجھے چھوڑ دوں گا لیکن ان کو نہیں چھوڑ. میرے بھائی کہاں ماں باپ کو چھوڑ کر نمازیں قبول نہیں ہیں. اگر ماں باپ کو چھوڑ کے اپنی پسند کی شادیاں کرو گے, ان کا دل دکھا کے تمہیں خوشیاں کیسے ملے؟ ان کو ڈانٹتے انہیں تکلیف پہنچا. ایسا نہ کرو, ایسا نہ کرو. ماں باپ کی خوشی میں اللہ کی خوشی, ماں باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب کو شعور عطا فرمائے. آج گھر جانا, گھر جانے کے بعد سب سے پہلا جو کام کرنا ہے اپنے ماں باپ کو راضی کرو. اگر اللہ کو راضی دیکھنا ہے اپنے ماں باپ کو راضی. تمہارے ماں باپ ادھر ادھر پڑے ہوئے, اپنی بیویوں کے حوالے مت چھوڑ دو اپنے ماں باپ کو کہ تو خدمت کر. نہیں, تم خود بھی خدمت کرو, انہیں کھلاؤ پلاؤ. میں دیکھ رہا ہوں بہت سارے ماں باپ مسجدوں کے دروازوں پہ بیٹھ کے بھیک مانگ رہے ہیں. بہت سارے ماں باپ روٹی کے ٹکڑے ٹکڑے کو ترس رہے ہیں. بہت سارے ماں باپ ان کی کھاٹ آپ نے زبردستی باہر کر رکھی. انہیں بادشاہوں کی طرح, غلاموں کی طرح مت رکھو. ماں باپ کو بادشاہوں کی طرح رکھو. ان کے سامنے اونچی آواز نہ کرو, پست آواز کرو. وہ جو کہیں ان کی بات مانو. اگر تم نے یہ کر لیا تو تمہیں دنیا میں جنت حاصل ہو جائے گی, اور اگر ایسا نہیں کیا پھر کچھ بھی کر لو کچھ بننے والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے سب سے پہلے اللہ پاک مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. گفتگو کے درمیان اگر